سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بےحد مشہور ہوں اور خصوصاً ہمارے پشاور کلچر کے بڑے آج یہاں پر موجود ہیں اور سینئر جرنلسٹ نے اجازت ہمیں دیا یہاں پر آئے اس رمضان میں ہمارے ساتھ شرکت کی. میں سب کا بےحد مشہور اور ممنون ہوں اور اس لحاظ سے کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اکٹھے ہوں اور آپس میں بات چیت بھی ہو جائے گی اور کچھ وقت اکٹھے گزار لیں گے. آپ سب کا بےحد مشہور ہوں کہ آپ سب یہاں پر آئے ہیں اور آج کے اس تقریب میں شرکت کی. میں سب سے پہلے کوئٹہ میں جو آج مسجد میں واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں اور زور مذمت کرتا ہوں اور اس میں ایک مناظ جانیں ضائع ہوئی ہیں. یہ چند ایک واقعات تسلسل کے ساتھ کوئٹہ میں اور بلوچستان میں یہ سلسلہ شروع ہے. اس کے تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ یہ صرف ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں ہے. ایک اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں اور اس مقاصد تک پہنچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت اب تک اس میں ناکام رہی ہے اور کچھ یہ تسلسل سے جو ہے اس میں کچھ اقدامات انہوں نے نہیں کیے کہ اس کی توڑ پیدا کر سکے. اور لگتا ایسی ہے کہ ہر ایک جمعے کو کچھ نہ کچھ واقعات سننے کو آتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ صرف صوبائی حکومت نہیں بلکہ مرکزی حکومت اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر صحیح عمل کرنا یہ سب وفاقی اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس میں اب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کی اور جو گزشتہ چند مہینے پہلے یہ کہتے تھے کہ اب امن آ گیا ہے اور یہاں پر ٹورزم ہوگا اور یہاں پر سی پیک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ چیز اب اس میں یہ ان واقعات سے وہ چیز ابھی ذرا دھیمی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایسے واقعات ہوں گے تو نہ ٹورزم ہوگا اور نہ سی پیک کی جو ایک منصوبہ ہے اس پہ وہ تیز رفتاری سے کام نہیں ہو سکے گا اور یہ انسرٹنٹی رہے گی. دوسری جو اہم بات ہے وہ معصوم فرشتے کی جس کو بے دردی سے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور اس میں جو غفلت کی گئی خصوصاً اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کی اور اس کے بعد حکومت کا نوٹس نہ لینا بلکہ زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو تقویت ملی جس کے بعد حکومت بھی جا گئی. ایک بہت دردناک واقعہ ہے اور اس سے صرف اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ایسے چوک ہو رہے ڈی ایس پی کو جیل میں ڈال دیا یا قید کر دیا یا عہدوں سے ہٹا دیا یہ اس تک محدود نہیں ہونا چاہیے. جب اسلام آباد کا آئی جی ایک وزیر کا فون نہ سننے پہ تبدیل ہو سکتا ہے تو اس صورتحال میں ایک دو افسران کو تبدیل کرنا یا ان کو عہدے سے ہٹانا یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اور ان کے ہیومن رائٹس کے وزیر نے خود یہ کہا کہ پولیس میں ریفارمز ہونے چاہیے. یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب یہاں پر ان کی حکومت تھی پچھلے 5 سال یہ کہا کہ پولیس میں ہم نے ریفارمز کی اور بہت اعلیٰ پولیس
کو تربیت دی گئی ہے. ابھی 9 مہینے ہو گئے ہیں تو یہ پولیس ریفارمز کون کرے گا؟ ان کی اگر پولیس ریفارم یہ ہے کہ پنجاب کے آئی جی میرا خیال ہے 4تھا آئی جی اب لگ گیا ہے. اسلام آباد کے 2-3 آئی جیز وہاں پر بھی تبدیل ہو گئے ہیں. اور بیوروکریٹس کو جس طریقے سے بے دردی سے تبدیل کیا جا رہا ہے تو ریفارمز کہاں پر ہیں؟ ریفارمز تو ہوئی نہیں. لیکن بہرحال اس کو نوٹس اس میں یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ رونما اور لوگوں کے اس تک پہنچی بھی نہیں ہیں. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کو دبایا جاتا ہے, پبلک تک نہیں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہے, چاہے وہ پشاور میں ہے. یہ ڈکیتیاں اور یہ سلسلہ اور اس کی پیچھے میرا خیال ہے کہ جو اہم چیز ہے وہ معاشی جو حالات ہیں اس کا بھی ایک عنصر ہے اس میں. تو لہذا ہم فرشتہ معصوم فرشتے کے جو واقعہ ہے اس کی پرزور مذمت کے علاوہ اس کو جس طریقے سے لسانی بنیادوں پر اور اس کو جو جس طریقے سے اینگل دیا گیا ہے اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ایسے واقعات کو اگر ہم یہ وہ دیں گے کہ یہ افغانی ہے یا یہ کسی اور قومیت سے اس کا تعلق ہے تو یہ سلسلہ ہمارے سب کے لیے لمحہ فکر ہے اور اس سے نقصان قوم کو ہوگا. اور یہ چیزیں یہ اسپن دینا میرا خیال ہے کہ بس ان نے اس کو اسپن بھی دیا تو یہ چیزیں اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری وہ کرنی چاہیے. اور جو ایسے واقعات ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور مرڈر کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ اب ناقابل برداشت ہے. اور اس کو اگر حکومت نے اس کے لیے عملی اقدامات نہ لیے تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور اس کے اوپر پھر کوئی روک نہیں سکے گا. اور اس میں لوگ مختلف لوگ اٹھیں گے اور یہ سلسلہ آگے خراب ہوتا جائے گا. جہاں تک ملک کی کہتے ہیں اور صحیح بھی ہے, ملک کی اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا, ملک کی دفاع مضبوط ہوگی. اور ملک کی اگر معیشت مضبوط نہیں ہے تو ملک کی دفاع بھی مضبوط نہیں ہے اور چل نہیں سکتا. اور یہی کچھ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ حکومت جس نے یہ دعویٰ کیا اور جس نے بعض قوتوں کو بھی یہ باور کرایا کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, ہمارے پاس ٹیمیں ہیں, ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, جیسے ہم آئیں گے ہم ان جو معاشی مشکلات ہیں اس سے بھی ہم ملک کو نکال سکیں گے اور ملک کو صحیح گورننس دے سکیں گے. بدقسمتی سے جب آئے تو وہ ان پڑھ نکلے. کوئی ان کے پاس نہ معاشی پالیسی نہ کوئی اور پالیسی دیکھنے کو آئی جس کی وجہ سے ملک کو ایسے بحران میں ڈال دیا جس کا اب اس کی سنو بالنگ افیکٹ اب تک چلتی جا رہی ہے. دن بدن یہ سنو بالنگ افیکٹ ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو کہا کہ ہم نے کوئی قرضہ نہیں لینا, IMF کے پاس نہیں جانا, ہم نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور میں آؤں گا تو باہر سے اتنی دولت آئے گی, اتنا پیسہ آئے گا کہ ملک خود بخود ترقی کی طرف گامزن ہوگا. وہ کچھ ہوا نہیں. آخرکار IMF کے پاس گئے اور IMF کے ایسے شرائط میں کہ آج ہر کوئی پریشان ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی مہنگائی کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں, بجلی کے بلوں, گیس کے بلوں, ان سب چیزوں پیٹرول
قیمتوں میں اضافے سے لوگ پریشان حال ہیں. یہ صورتحال جو اب دیکھنے میں آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی سنگین ہے اور اس کو جب تک آپ صحیح سمت میں نہیں لے کے جائیں گے یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. میرا خیال ہے کہ ان 9 مہینوں میں جو آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑ دی ہے. اتنی بجٹ ڈیفیسٹ کسی حکومت میں بھی نہیں ہوئی جو اس حکومت کے وقت میں ہوئی. ان آخری لاسٹ 9 مہینوں میں 1000 بلین لون لیے گئے ہیں اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ 52% کم ہو گیا ہے. ریونیوز جو کہ انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ سال مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتایا کہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اور کوئی اقدام نہیں لیا سوائے قرضے لینے کے, اور قرضے جب لیں گے تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا, جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے 12.25 پہ پہنچا دی ہے, جس سے میرا خیال ہے کہ ابھی بزنس کمیونٹی بھی پریشان ہے کہ وہ اس میں بزنس نہیں کر سکتے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی اور فوراً یہ فائنانس منسٹر کو تبدیل کر دیا, اسٹیٹ بینک کے گورنر کو IMF کے اما پہ اور ان کا ایک نمائندہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو لگا دیا, CPR کا FPR کا چیئرمین بھی تبدیل کر دیا. اب تو بات اس تک پہنچ گئی ہے کہ فائنانس سیکرٹری بھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا, جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین ہے اس نے خود استعفیٰ دے دیا. اس صورتحال میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ حکومت صرف یہ کہتی ہے کہ آپ انتظار کریں اور انتظار کریں تو حالات بہتر ہوں گے. مجھے نہیں نظر آتا کہ حالات بہتر ہوں گے. یہ اس کے اثرات یہ چلتے رہیں گے. ابھی تو بجٹ آیا نہیں ہے, بجٹ میں انہوں نے 750 بلین کے اضافی ٹیکس لگانے ہیں, ساتھ ہی ساتھ بجلی کے ریٹ کو بڑھانا ہے, گیس کے ریٹ کو بڑھانا ہے. یہ عام آدمی کے قوت خرید سے بالکل باہر ہے. اس کا اندازہ ہو گیا کہ ہم کس اپنے تنخواہوں میں اپنے آمدن میں گزارا نہیں کر سکتے کہ یہ حالات بے قابو ہوں. اور اس لیے ملک کے اپوزیشن کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان سب نے مل کے یہ ارادہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد, عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اور اس میں ایک پروگرام کیا جائے گا اور ہمیں اندازہ ہے, شدت سے اندازہ ہے کہ قوم کس پریشانی سے گزر رہی ہے اور اس میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ اپنا ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور یہی چاہے گی کہ ملک جو بحران ہے اس میں عوام کی جو صحیح ترجمانی ہے وہ اپوزیشن کی سیاسی پارٹیاں ہی کر سکتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اپوزیشن کی پارٹیاں کہتی ہیں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, یہ ایک نائل پرائم منسٹر ہے, اس پرائم منسٹر اور اس پرائم منسٹر کی جو کابینہ ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی, نائل ہے, وہ ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی ہیں, تو اس میں کچھ حقیقت ہے. اور اس لیے جو ان کو
جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان اور اس کی ٹیم ڈیلیور کریں گے، تو ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ 9 مہینے میں ان کی تو پہلے 100 دن کی بات تھی کہ 100 دن میں ہم یہ کریں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ 9 مہینے ہو گئے ہیں، اس میں اب تک یہ کچھ کر نہیں سکے۔ تو لازمی بات ہے کہ انگلیاں اٹھیں گی اور انگلیاں اٹھیں گی ان حکومتوں کی طرف جو ان کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو نوبت اس تک پہنچ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پریشانی کی بات ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو جس طریقے سے یہ ڈالر کی بے تحاشا مہنگا ہونا، 39 روپیز یہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں 39 روپیز مہنگا ہوا ہے۔ یہ آخر کب تک یہ سلسلہ، اگر ہم نے اس پہ ہی وہ کرنا ہے، خوشی کرنی ہے یا حاصلہ کرنا ہے کہ ایک دن 153 ہو اور دوسرے دن 151 ہو جائے، کم ہو 2 روپے کم ہو جائے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے اثرات میرا خیال ہے کہ آپ کے قرضوں پہ اتنے بوجھ پڑے گا کہ اس کا اندازہ ابھی قوم اس کو قوم بھی بھگتے گی، اور اس لحاظ سے یہ ایک پریشان کن بات ہے۔ میں چند ایک اور جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں فاٹا کی سیٹوں کا میں اضافے کا بل اتفاق رائے سے منظور ہوا اور امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی۔ پختونخوا قومی جمہوری اتحاد کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ سیٹوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ لہذا وہ ایک مرحلہ تو قومی اسمبلی تک مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب اس میں بھی یقینی کی صورتحال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہو گیا ہے، سینٹ میں اب تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سینٹ میں کیا مشکلات ہیں کہ ابھی اس کو سینٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ شروع تھی اس میں وقتی طور پر جو تعطل آیا ہے وہ بھی ہمیں اس لحاظ سے ہمیں فکر ہے اس کی کہ جتنا اس میں تعطل ہوگا اور آن گراؤنڈ یہ واقعات جس طریقے سے ہو رہے ہیں افغانستان میں، اس سے یہ جو خلیج ہے وہ بڑھتا جائے گا اور پھر واپس آپس میں بیٹھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اور شاید بعض قوتیں یہ چاہتے ہیں، بعض ممالک بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ افغانستان کی یہ صورتحال ہو اور وہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے سود مند نہیں۔ ہمیں اپنی وہ ایک پرزور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلق جو ہے وہ بہتر کریں۔ آج ایران کا بھی وزیر خارجہ پاکستان آیا ہے اور یہ خلیج میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی سیریس اور سنگین صورتحال ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں یہ اسکلیشن بڑھ گئی تو یہ خطہ اور یہ خلیج میں جو کچھ ہوگا اس کا نقصانات ان سب ملکوں کو بشمول پاکستان کو اس کے نقصانات ہوں گے۔ یہ کہنا کہ ایران کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیا جائے گا، ان کا نام نشان نہیں رہے گا، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ ان کی آمدنی ہے۔ ایران کی قوم جو ہے وہ متحد ہے اس لحاظ سے، اور اس سارے اس کو
بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ خطہ پہلے سے ڈیسٹیبلائز ہے اور مزید ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف بڑھتا جائے گا. یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے اور اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں ایک ایسا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو جنہوں نے ہمیں کچھ وسائل سے نوازا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ماں پر وہ کریں گے تو وہ اگر یہ پالیسی ہوئی تو وہ خطرناک ہوگی. اس میں ایک اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس خطے کی بہتری کے لیے ہو. اور چونکہ ہندوستان میں بھی جو حالیہ الیکشن ہوئے اور مودی بڑے اکثریت سے آیا ہے تو ہمیں اپنی پالیسی سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ایک اسٹریٹجک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہو اور ایک ایسی پالیسی ہو جس میں ہم شخصیات کو نہ دیکھیں بلکہ زمینی حقائق اور پاکستان کی جو مفادات ہیں اس کے اوپر توجہ دیں. تو تب جا کے ہم اس بحران میں سے نکل سکیں گے. تو اس لحاظ سے مشکلات بہت ہیں اور موجودہ حکمرانوں کو سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف جو اقدامات کر رہی ہے اور صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو لیکن احتساب سب کی برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. چیری پکنگ نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ صرف اپوزیشن کو اس پہ اس کو ٹارگٹ بنایا جائے. میرا خیال ہے جو حالیہ نیب کے چیئرمین کی جو منسوخ بیان اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ادارہ انڈر پریشر اس کو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سب کو پریشانی اور خاص کر اپوزیشن کی پارٹیاں جو کہ یہ سمجھتی ہیں اور اس سے عمران خان صرف اس وجہ سے کہ اس کا بیانیہ یہی ہے کہ ملک کے جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں اور اس بیانیہ کو آگے لے جاتے ہوئے وہ پریشر ڈال رہے ہیں مختلف اداروں پہ کہ ان کو کنوکٹ کیا جائے، فوری طور پہ کنوکٹ کیا جائے تاکہ اس کا بیانیہ سامنے آئے اور وہ جو اس کا بیانیہ درست ہو. یہ بالکل قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں بھی اس کو یک طرفہ جو ہے احتساب کو ہم رد کرتے ہیں. اسی طریقے سے ملک میں جو افراتفری پھیلا دی ہے، جو لوکل باڈیز کے جو سسٹم یہاں پر جو چل رہا تھا انہی کے بنائے ہوا اس کو تبدیل کر دیا ہے اور پنجاب میں وہ سسٹم لے کے آئے اور پرانے سب کو ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں. یہ بھی جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے. ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد اگر سب کی اتفاق رائے سے تو ایک سسٹم آتا تو بہتر ہوتا. اب تک ان سے اسمبلی نہیں چل رہی. اسمبلی میں ہم نے بارہا یہ کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اب تک وہی گالی گلوچ سے آگے نہیں ہم بڑھ سکے. نہ کوئی لیجسلیشن ہوا ہے اور نہ یہ کل بھی ختم ہوئی ہے. یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کے 9 مہینے جو ہیں وہ ناکام ترین رہے ہیں. یہ ناکام حکمران ہیں اور یہ اگر اسی طریقے سے یہ ملک اوپر یہ حکومت کرتے رہے تو اس کا نقصان قوم کو ہوگا، ملک کو ہوگا اور ملک کی سالمیت کو ہوگا.
تو یہ ان چند الفاظوں کے ساتھ میں آپ سب کا دوبارہ مشکور ہوں. کچھ ہمارے دوست ابھی لیٹ آئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں.